جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، خوشی ملے اور بندہ ظرف سے باہر آ جائے، اپنی اوقات میں نہ رہے، اپنے ظرف، اپنے برتن، اپنی حیثیت کو بھلا بیٹھے، تو یہ انسان کی نفسیاتی بیماری ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کلا ان الانسان لیطغی۔ لوگوں جیسے تم کر رہے ہو یا چاہ رہے ہو ویسے نہیں ہے۔ انسان کی پرابلم یہ ہے، نفسیاتی بیماری اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیتا ہے، اوقات سے باہر نکل جاتا ہے، اور اپنے ظرف سے جب باہر نکلتا ہے تو اسے علم نہیں ہوتا کہ اس کی یہ طغیانی، یہ سیلاب، سمجھتا ہے کہ میں سونامی بن گیا ہوں، طاقتور بن گیا ہوں، پیسے والا، دولت والا، قوت والا، جاہ و جلال والا، حسب و نسب، شان و شوکت، میرا رتبہ، میرا مقام، میرا مرتبہ، میرا سٹیٹس۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ دودھ برتن میں ہے تو قیمتی ہے، آگ کے شعلوں پہ حرارت پکڑ کے اگر ابل کے برتن کے باہر چلا گیا ہے تو اس کی عزت نہیں رہتی، بلکہ کسی کپڑے میں اسے سمو کر کے گندی نالی میں یا سنک میں نچوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جب اللہ ہمیں خوشیاں دیتا ہے تو ہم خوشی دینے والے سے پوچھتے ہی نہیں کہ یہ خوشی کا وقت گزارنا کیسے ہے۔ یاد رہے، خوشی اور غمی دونوں چیزیں، عطا کرنا، سلب کرنا، واپس لے لینا، یہ اللہ کا فیصلہ، حکم اور اتھارٹی ہے۔ میرے آقا صحیح حدیث فرماتے ہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، جو عطا کرے وہ بھی دین رب کی ہوتی ہے، جو دے کے لے لے وہ بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ بھائیو، ہماری بات خوشیوں پہ ہو رہی تھی کہ ہم خوشیوں پہ علاقائی، قومی، وطنی، اپنی رسوم اور رواج کو ترجیح دیتے ہیں اور ان پہ مر مٹتے ہیں، مگر ان کے سائے میں ہم کتنی سنتوں کے قاتل بنتے ہیں، ہمیں احساس اور ادراک بھی نہیں ہوتا کہ دینے والا
دے کے آزما رہا ہے، کہیں ناراض تو نہیں ہوگا۔ 3 بندوں کو خوشی ملی تھی۔ صاحب مشکات نے کلیکشن میں اس روایت کو بھی اپنی کتاب کا حصہ بنایا۔ مالک نے 3 مجبور بیمار ضرورت مندوں کے پاس فرشتے کو بھیجا۔ گنجے کو بال مل گئے، خوشی ہوئی۔ کوڑی کو شفا مل گئی، خوشی ہوئی۔ اور نابینے کو نگاہ مل گئی، خوشی ہوئی، مال سے نوازا گیا۔ بڑا اعزاز و اکرام سوسائٹی میں ایک ویلیو بنی، مگر آزما لیے گئے۔ فرشتے کو رب نے پھر تینوں کے پاس بھیجا، جس جس تکلیف میں مبتلا تھے اسی میں بھیج کے سوالی بنا کے 2 ناکام ہو گئے، جو یہ کہنے لگے کہ خوشی میں آ کے انہیں یاد خدا نہ رہی۔ ظفر حاکم وقت، مغلیہ دور کا ایک بڑا نوابی نام، جس نے عروج کی بھی انتہا دیکھی اور زوال کی بھی آخری حدوں کو چھوا، جاتے ہوئے زندگی کا خلاصہ دے گیا۔ ظفر، اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، وہ بندہ عقل مند نہیں ہے، دانا نہیں ہے، بینا نہیں ہے، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، خوشی ملے اور عیش ملے، مال دولت ملے، رب بھول جائے، اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے، غصے میں آئے، تکلیف میں آئے تو پھر بھی وہ رب کو اور اللہ کے خوف کو بھلا دے۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ عقل والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ ہمیں بے شمار خوشیوں سے نوازتا ہے، مگر اصول کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قد بھی تاکید کا، لام بھی تاکید کی، اس کے اوپر داخل کر کے حکم کو تاکیدی بنا کے تاکید مزید دے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب کے لیے لکم، یہاں اللہ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، جو بھی اپنے آپ کو اسلام کے اختصاص میں لا سکتا ہے لائے۔ لکم، تمہارے لیے، یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے کہ اللہ کہیں کہ میرے محبوب تمہارے لیے اسوۃ حسنہ، یہ میرے رسول کی رسالت والی زندگی، 40 سے لے کے 63 والی زندگی، ختم نبوت کے تاج والی زندگی، مکی اور مدنی زندگی، خوشیوں اور غموں سے بھری ہوئی زندگی، ایمان کی دولت سے مزین زندگی، توحید کی دولت سے مالدار زندگی، اور شرک و بدعات سے بیزار زندگی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کائنات کے جتنے حسن ہیں میں نے سمیٹ کے محبوب کی سیرت میں اور اسوے میں ڈال دیے۔ لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جسے مرنے کا ڈر ہو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حساب و کتاب کی فکر ہو، باقیوں کے لیے نہیں۔ یہ اسوہ وہ لے سکے گا جو رب سے ڈرتا ہو۔ جو بندوں سے ڈر گیا وہ مر گیا، جو قوم سے ڈر گیا پھر وہ نبی اور نبوت، سنت اور اسوہ، سیرت اور قدوہ، اس کے سامنے بھی تڑپ تڑپ کے مر جائے تو مار دے گا، مگر وہ رسم و رواج کو مات نہیں ہونے دے گا۔ لمن کان یرجو اللہ، جس کی امیدیں رب سے وابستہ ہیں وہ اجاگر کرے گا، وہ زندہ رکھے گا سنت کو، اسوہ کو، سیرت و کردار کو۔ لیکن جس کی امیدیں رب سے ہٹ کر کے ہوں گی وہ مارے گا، قتل عام کرے گا۔ اور معاذ اللہ، اگر میں آئینہ دکھاؤں تو ہم ہر دن، ہر گلی محلے بازار، ہر گھر میں ہر فرد کسی نہ کسی طرح
سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، بدعات کو فروغ، رسوم و رواج کو فروغ، لوگوں کی من گھڑت لوکل ہوم میڈ ذاتی بنائی ہوئی باتیں عروج پکڑ رہی ہیں، لاکھوں فالوورز اور ملینوں بلینوں لوگ لائکس دینے والے اور سنت سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنے والے، مذاق اڑانے والے آپ کو آج سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے، سوسائٹی میں دکھیں گے، اور ہیں کون؟ کلمہ پڑھنے والے۔ دوسرے لوگوں سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے حضرات، کوئی شکوہ نہیں۔ عورت کو سر سے لے کے پاؤں تلک مومن کلمہ پڑھنے والے بدترین حالت میں ننگا دیکھ لیں گے، لیکن سنت کے مطابق کوئی بات ہو جائے، ہو ممبر سے، محراب سے، شرم نہیں، حیا نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، اچھا جی یہ بات ڈسکس ہو گئی ہے، حالانکہ مسئلہ 1400 سال پرانا ہوتا ہے، مگر کیا کر جائیں گے عورت کے ساتھ، کیسے بیٹی بہن بیوی بہو کے ساتھ کھلونا بنا کے کھیل جائیں گے، سارے برداشت کریں گے، مگر سنت کے مطابق کوئی مسئلہ آ جائے تو یہ حساب ہوتا ہے، ہائے کیا ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو جو کلمہ پڑھ کے بے وفا نکلے، وفا کی طرف لانے کے لیے ذکر ہے، یہ قرآن تذکرہ ہے۔ اشارہ کیے دیتا ہوں، پچھلی ملاقات میں ہم نے بچے کی ولادت اور پیدائش کی خوشی پڑھی تھی۔ اللہ دیتا ہے، مال دے دے تو خوشی، جاب مل جائے تو خوشی، کاروبار ملے تو خوشی۔ حضرات اس میں سب سے پہلی چیز ہم اس کا افتتاح کیسے کرتے ہیں، آغاز کیسے کرتے ہیں۔ بچے کی ولادت سے لے کے جوانی تلک، ابھی آج شادی کا مرحلہ بھی آنا ہے، لیکن اس سے پہلے رب کام دے دیتا ہے، فیکٹری مل جاتی ہے، دکان مل جاتی ہے، پلازا مل جاتا ہے، ٹریڈ بزنس کاروبار چلتا ہے، کسی انسٹیٹیوٹ کا افتتاح ہوتا ہے۔ غیر مسلموں سے شکایت نہیں ہے، گلہ اپنوں سے ہے۔ ایسی رسم و رواج، افتتاح ہے تو ڈھول سے، ناچ گانے سے، میوزک سے، انڈین گانوں کی تھاپ پہ رقص، اور جو ہوتا ہے حدث ولا حرج، کہہ لیجئے جتنا کہو گے اتنا کم ہے۔ کھینچو نقشہ، کھینچ نہیں سکتے، اس سے کہیں دنیا آگے گئی ہوئی ہے، مگر کبھی کسی نے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام کا، کاروبار کا، اپنی گاڑی کا، دکان مکان کا، اپنی کسی کھیت کا، اپنے کاروباری جو ہے وہ ویلیوز کا افتتاح ایسے کیا کہ رب کا شکر ادا کر کے، بسم اللہ پڑھ کے، رب کا نام لے کے، کوئی اچھی نصیحت کر کے، اچھی نصیحت کر کے۔ آپ کو نہیں پتا مسجد نبوی کا افتتاح کیسے ہوا تھا، مسجد قباء کا افتتاح کیسے ہوا تھا، مدینہ کا افتتاح کیسے ہوا تھا؟ نہیں جانتے؟ میرے محبوب جب بھی کسی کی کوئی بہتری کی طرف رسائی ہوتی، کیا کہا کرتے تھے؟ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی پیشانی فرنٹ، دکان ہے یا مکان ہے، یہاں گھر ہے، خوشی مل جائے تو نیچے مرغے کا خون ڈالیے، بکرا بیچ میں ڈال دیجئے، اور بڑا کچھ میں بتا نہیں سکتا۔ لیکن کیا مجال کہ کوئی گاڑی کے سٹیرنگ پہ ہاتھ رکھ کے، مکان کی فرنٹ پہ گیٹ پہ ہاتھ رکھ کے، بیٹے یا بیٹی کے ماتھے اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے، بیوی یا اپنے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کا نام لے کے یہ کہے اللہم انی اسألک خیرہا، اللہ یہ جو چیز دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، اس کی جتنی اچھائیاں ہیں میں وہ مانگتا ہوں، جتنی بھلائیاں ہیں ان کا سوال کرتا ہوں، اس میں چھپی ہوئی خیر جہاں 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 بھی ہے اللہ وہ مجھے عطا کر دے۔ اللہم انی اسألک خیرہا۔ اور میرے مالک
اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں، اس کی نیچر میں چھپی ہوئی کوئی بھلائی جہاں بھی ہے مجھے عطا کر دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا. اللہ اس میں اگر شر ہے، کوئی برائی ہے، کوئی کمی بیشی ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی میرے لیے مستقبل میں یا حال میں کوئی پریشانی کا باعث بننے والا سامان ہے، اللہ میں تیری پناہ کی چھتری میں آتا ہوں، مجھے بچا لینا. حضرات کتنا خوبصورت افتتاح ہے. وہ رشتہ ہو، وہ بیوی ہو، وہ بہن ماں بیٹی ہو، وہ گھر بار ہو، وہ دکان مکان ہو. پہلے دنیا بھر کا لچر پن لے آتے ہیں، اور جب نقصان ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں رب نے ساڈے مقدراں چ کی لکھیا سی. وہی لکھا تھا جیسا تو نے نصیب بنایا تھا. انا عند ظن عبد بی نس اللہ. خوشی میں تو بھولا، فانساہم انفسہم. پھر جب تجھ پہ ٹینشن آئی تو میں نے بھلا دیا. والجزاء من جنس العمل. جیسی کرنی ویسے بھرنی. روتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ تو میرے بھائیوں، خوشیاں اللہ آپ کے اور میرے نصیب میں کرے، رب دیتا ہے. خوشیاں دے کے آزمایا جا رہا ہے، غم دے کے آزمایا جا رہا ہے. دو ہی حالتیں ہیں، یا خوشی ہے یا غم ہے. اگر آپ کو غم ملے، ہم بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ، وہاں بھی سنتوں کا قتل کیسے ہوتا ہے. لیکن آج خوشی، اللہ آپ کو کسی بھی چیز میں خوشی دے، اس کا افتتاح رب کے نام سے کیا کرے. تیرے پیغمبر کا طریقہ بسم اللہ، رب کا نام، بس اتنا ہی کافی ہے. نہیں اتنا کر سکتے، کچھ اور نہیں کر سکتے تو بسم اللہ. اللہم انی اسألک خیر، آغاز کریں. اگر کوئی خیر و برکت کے لیے کسی کو کھانا کھلانا ہے، کوئی صدقہ کرنا ہے، کوئی رب کے رستے میں دینا ہے، بسم اللہ. لیکن آپ یہ کریں کہ جناب دکھاوے کے لیے، نمود کے لیے، نمائش کے لیے. لفظ کنجر کہنا بڑا برا لگتا ہے، بالخصوص اسے جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں. بھانڈ جو کل تک بھانڈ تھا، آج قوم کا ہیرو ہے، وہ سپر اسٹار ہے. دھوکے باز پرینک اسٹار بن گیا ہے. کیا کہوں میں اپنی قوم کو؟ تیرے رب کے چمکتے دمکتے ستارے، وہ آسمان دنیا کے ہیرو، وہ تیرے نبی کے یار، اہل بیت کے افراد اطہار، وہ انبیاء و رسل، وہ ہستیاں تو نام تک بھی نہیں پتا. آج ہر بندہ اٹھ کر کے اپنا کوئی نہ کوئی آئیڈیل بنا کے بیٹھا ہے. اللہ کے لیے غلطی مت کریں. خوشی کو خوشی سمجھیں، حدود میں رہیں، اللہ آپ کی خوشیاں دوبالا کر دے گا. دکھاوا نہیں، نمود نہیں، نمائش نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں، اکڑ نہیں. وگرنہ تیری مسجد کا کیا ہوا افتتاح، مدرسے کا کیا ہوا افتتاح، اگر تو نے دکھاوے کے لیے نام کی پھٹی لگا کے صرف اس لیے کہ لوگ کہیں بلے بلے، تو پھر یاد رکھ تیرے رب کو دکھاوے میں پڑھا ہوا قرآن، کیا ہوا جہاد، دیا ہوا مال پیسہ، کی ہوئی سخاوت، لگائے ہوئے کھودے ہوئے کنویں، لگائے ہوئے نلکے، ویلفیئر سوسائٹیاں، لوگوں کے کیے ہوئے بھلے، لی ہوئی تصویریں، لگائے ہوئے سٹیٹس تیرے رب کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتے. ہبا منثورا، یہ بکھیر دیے جائیں گے. دنیا میں بلے بلے واہ واہ ہو جائے گی. تیرے اور میرے نبی کا معیار اخلاص تھا. دائیں ہاتھ سے دیجئے، بائیں کو علم بھی نہ ہو. کیجئے، ضرور کیجئے، کس نے کہا ہے؟ اچھا کام کیجئے، حلال حرام کا امتیاز رکھیے. دوسرے نمبر پہ، اللہ کبھی بندے کو کچھ اس سے چھین کے خوشی دیتے ہیں. مثلاً ہمارا دشمن ہمارے سامنے سے راستے سے ہٹ جائے، راستہ صاف ہو جائے، خوشی تو ہوتی ہے. لیکن عقل مند لوگوں نے کہا تھا، خلاصہ، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا ہو. میرے محبوب کے دشمن قدموں کے نیچے ہیں، گردنیں جھک گئی ہیں. اور گردنیں جھکنے سے پہلے تو طائف والے ہی دیکھ لینا، بے شک کمزور تھے، اور جب کمزور کو کوئی سپورٹ کرے تو بندہ دلیر ہو جاتا ہے. محبوب کو پتھر پڑے ہوئے ہیں، جسم زخمی ہے، لو لوہان ہے، اور محبوب غشی کھا کے گرتے ہیں، ویسے نہیں. اور فرشتے آتے ہیں،
تیرے دشمنوں کو اگر آپ آرڈر کریں تو 2 پہاڑوں میں پیس دیں، آٹا بنا دیں جیسے چکی میں پیسا جاتا ہے۔ کہا نہیں، میرا یہ معیار نہیں ہے، مجھے اس پہ خوشی نہیں ہو رہی۔ چچا حمزہ کا واقعہ تو پڑھا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، ماتھے میں میرے محبوب کے کمان ماری ہے وقت کے ابو جہل نے، ماتھا لو لوہان ہے، آنکھوں سے ٹپک کے چہرے پہ اور ریش مبارک پہ اور کپڑوں پہ آ رہا ہے۔ یتیم بھتیجے کو چچا دیکھ کے دل کو مٹھی تو بھرتی ہے۔ رگ پر آ گیا تو کہنے لگے پتر کی ہوا ہے؟ بتایا؟ کہا اچھا بیٹا ٹھہر۔ گئے، کہا تو نے اتنا ہی بے بس اور لاچار اور لاوارث سمجھ لیا ہے؟ بدلہ لے کے آئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، خوش ہو جا، خوشی، میں نے تیرے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے۔ کہا چچا میری خوشی کا تو یہ معیار ہے ہی نہیں، آپ کو کس نے کہا کہ میں بدلہ لے کے خوش ہوتا ہوں؟ نہیں ہے میرا یہ معیار۔ اور آج مولانا گالی کا جواب 10 گالیاں دے کے، اینٹ کا جواب پتھر دے کے، اور ماشاءاللہ جب تک مناظر بن کے، فقیہ امت بن کے، دوسرے کو لتھاڑ اور پچھاڑ کے، دوسرے مسلک کو جہنم بھیج کے اور رسید کر کے نہ آ جائیں، ان کا علم ہی مکمل نہیں ہوتا، بلے بلے نہیں ہوتی، نعرہ نہیں لگتا نا۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے محبوب اسوہ حسنہ کا نہیں۔ چچا خوشی تب ہوگی جس دن آپ توحید کو اپنا کے کلمہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ دین میرا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ اور جس دن چچا نے کلمہ پڑھا تھا، میرے پیغمبر کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ یقین کیجئے 6 نبوت کا سال ہے، میرے محبوب اگر چاہتے تو آج ساری دیگیں چڑھا دیتے، آسمان کی طرف منہ کرتے، قبلہ بدلا تھا، رخ بدل جاتے مکے کے، دیگیں اتر آتی، فرشتے حاضر ہوتے، انواع و اقسام کے پھل فروٹ اترتے، جو ذات من سلوہ قوم موسیٰ پہ اتار سکتی ہے۔ میرے نبی کے رضائی چچا، رضائی بھائی اور چچا، ہم عمر جو چچے ہوتے ہیں نا، بڑے ان سے راز نیاز ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے کسی موت اور شہادت پہ اتنا دکھ نہیں منایا جتنا چچا حمزہ کی وفات پہ۔ انشاءاللہ دکھ میں تذکرہ آئے گا، حتیٰ کہ معاف کر دیا واشی کو، لیکن کہا میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میرے چچا کی شکل یاد آ جاتی۔ اس قدر پیار، خوشی، جناب عمر منہ مانگی مراد رب نے عطا کی۔ جشن کا سماں تھا مکے میں، اگر کچھ ایسا ویسا کرنا ہوتا جیسے تو میں کرتے ہیں تو یہ سب میسر تھا، جو آج تیرے پاس انسٹرومنٹ ہیں، جو آلات ہیں، جو موسیقی ہے، جو ڈول ہیں، جو گھڑے شڑے ہیں، جو چھج پرات ہے، سب بج سکتا تھا۔ مکے کے بازاروں میں بکتے تھے، یہ انٹرنیشنل منڈی تھی، اور ساحل سمندر سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی۔ کشتیوں کے ذریعے، کاروانوں کے ذریعے، صحراؤں کے راستوں سے لدے پھدے انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کاروان آتے تھے، مگر تیرے محبوب نے ایسا نہیں کرا۔ حضرات، مکہ فتح ہو گیا ہے، آج تو جشن بنتا تھا نا، مشن امپاسبل مکمل ہو گیا ہے، بدلے نہیں لیے گئے، مار دھاڑ نہیں کی گئی، پناہ گاہ قرار دے دی گئی دشمن کے گھر کو، سب سے بڑے دشمن کے گھر کو۔ رب کے گھر میں داخل ہو نہیں کچھ کہنا، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو کچھ نہیں کہنا۔ حضرات 10,000 کا جمع غفیر تھا، مکہ والوں کی ایک بکری یا ایک اونٹ مارا ہو حوالہ لے آئیے۔ آواز تو آئی تھی الیوم یوم ملحمہ، بڑے شہید کروائے ہیں، آج کاٹیں گے، آج بدلے لیں گے، آج بوٹیاں بنائیں گے، آج تکے چڑھیں گے، آج کوئلے دہکیں گے، آگ جلے گی، تیل ڈلیں گے، خوشبو آئے گی، کباب بنیں گے۔ شراب دنیا کا طریقہ تھا، شباب جشن کے اندر ضروری تھا، مگر تینوں کو میرے محبوب نے سائیڈ پہ کر کے کہا الیوم یوم مرحمہ، آج معیار بدلنے کا دن ہے، خوشی کے معیار بدل رہا ہوں۔ نہ بوٹیاں، نہ تکے، نہ کباب، نہ شباب، نہ شراب، نہ ہلا، نہ گلا، نہ ناچ، نہ گانا، نہ جشن، بلکہ خاموشی سے بیت اللہ کے سائے میں آ کے سجدہ شکر
اور رب کا یہ جملے سنیے، خوشی ہے۔ میرے محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی صفا تھی جس پہ چڑھ کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، اور جواب میں چچا نے گالی دی تھی تبا لک سائر اليوم۔ او بھتیجے، تیرا آج کا دن تیرے پہ طلوع ہی کیوں ہوا تھا؟ برباد کیوں نہیں ہو گیا؟ مٹ جاتا، تیرا پور پور ختم ہو جاتا۔ تبا لک سائر اليوم۔ 360 کو انگلی کی ہے اور یہ انگلی ایک کی طرف کھڑی کی ہے، ہاتھ ٹوٹا کیوں نہیں؟ یہی گالی ملی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج اسی پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں اور میرے محبوب کے جملے سنیے، الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ۔ وہ رہا لات، وہ رہا منات، ادھر رہا عزا، کدھر گیا؟ وہ نائلہ، وہ نصر، وہ ود، وہ سوا، وہ یغوث، وہ یعوق، وہ ہبل، کہاں گئے؟ الحمدللہ وحدہ۔ یہاں ہوتا تو کہتے میں ابو کی، اپنے دادا کی، اپنے چچا کی، اپنے تایا کی، اپنے یاروں کی، اپنے اصحاب کی، اپنے گروہ کی، اپنی جماعت کی بنتا تھا، ساتھ تو دیے تھے۔ الحمدللہ وحدہ، میں اپنے اکیلے رب کا شکر کر کے اسی کی تعریف کرتا ہوں۔ نصر عبدہ، میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ رات کے اندھیروں میں اکیلا نکالا گیا تھا، دن کی روشنیوں میں 10,000 کے جم غفیر کے ساتھ آ کر کے بھی اکڑ نہیں، فخر نہیں، تکبر نہیں، عاجزی، مٹے ہوئے، جھکے ہوئے، نظریں جھکا کے صفا پہ چڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ تیرے اکیلے کا شکر، تو نے اپنے بندے محمد کی اکیلے کی مدد کی ہے۔ وَأَنْجَزَ وَعْدَا، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا، یقین میں نے کیا تھا۔ تو نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھنا تمہارا کامیاب ہے، کام ہے، 360 کو تمہارے قدموں میں گرا دینا میرا کام ہے۔ وَأَنْجَزَ وَعْدَا، اللہ بڑی بڑی گردنیں، موٹے موٹے سر، بڑے بڑے سردار، نوابی ذہن، سارے چودھری، گردنوں میں سریے، اسی مکان کی چھت پہ چڑھ کے تیرے گھر پہ بیت اللہ پہ بلال اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ روکے۔ جو کل کوئلوں پہ لٹا کے سینوں پہ پتھر رکھ کے گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹتے تھے اور کہتے تھے چپ، اللہ تیرے وعدے پورے۔ تیرا بندہ اسی صفا پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کوئی لات منات عزا ہبل نہیں ہے، الحمدللہ وحدہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ یہ رہے بڑے بڑے عربی سردار، یہ رہے ان کے گھر، وہ رہی ان کی حویلیاں، وہ رہے ان کے در و دیوار، یہ رہے ان کے چودھری وڈیرے، لات منات عزا ہبل اور سردار، یہ ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ وَأَنْجَزَ وَعْدَا وَنَصَرَ عَبْدًا وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا۔ اللہ بڑے بڑے گروہوں نے تلواریں ان کی تیز دھاریں آگ میں زہر ڈال کے، زہر میں بجھا کر کے 12 قبیلوں نے اکٹھے اٹیک کر کے احزاب غزوے میں آ کے میرے شہر کا محاصرہ کر کے، کھودے ہوئے گڑھوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑا کر کے اللہ میرے اور میرے ساتھیوں کو مٹانے کی پوری چاہتے لے کے آئے، لیکن تو نے کس طرح ان کے دانت اور کھٹے کیے، ان کے عزم الٹا دیے، ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کو کیسے پچھاڑ دیا۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا۔ اللہ یہ ہماری طاقت نہیں، یہ تیری رحمت اور تیری قوت اور تیری عظمت کا نشان ہے۔ میرا دوست 12 ربیع الاول کو جلوس لے کے، ہزاروں لوگ لے کے، سمجھتا ہے میں جیت گیا۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ جہاں زندگی گزرنی ہے، عام روٹین میں بڑی حیرانگی ہوتی ہے مجھے کبھی۔
میں بہت اندر سے ڈیپلی جانتا ہوں دوست احباب، ان کو تحفے بھی جا رہے ہوتے ہیں، گفٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں، سوٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں، عام دنوں میں مشکور بھی ہوتے ہیں، لیکن کہندے بھاجی آ 10-12 دن جے سانوں نہیں چھیڑنا، سی جو کریے بس پھر سی قوم نوں بھی تو کچھ کھانا ہوندا، پورا سال بھی تو کھانا ہوندا۔ میری مسجد اور میرے گھر کے سامنے آ کے بالخصوص محرم میں اور ربیع الاول میں وہ سمجھتا ہے میں جیت گیا۔ نہیں میرے دوست، تو جیت کے بھی ہار گیا۔ وہ 70 شہداء جو تھے نا میرے نبی کے یار، سنت پہ رہ کے 70 لاشیں دے کے بھی کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، جیت ہماری ہے۔ جیت دلیل کی ہوتی ہے، ہلا گلا نہیں جیتا کرتا۔ دلیل پہ آ، خوشی کا معیار بنا، رسم و رواج کی گردن اتار، سنت کا قتل نہ کر، یہی تیری جیت ہے۔ کیونکہ لقد کان لکم کے لکم میں تو بھی ہے، اور تیرے لیے محبوب اسوہ ہے، قدوہ ہے۔ یہ کوئی میرے اکیلے یا میری جماعت کے لیے نہیں ہے، ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم ایک ہیں، کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، رب ایک ہے، رسول ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، اور جناب قرآن ایک ہے، آیات ایک طرح کی ہیں۔ میرے محبوب کے اقوال، افعال، اعمال، سیرت و صورت دو نہیں ہیں۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جائے۔ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، یہ تیرے رب کو اتوار پسند نہیں ہے۔ چلیں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، جشن اور جیت تو ہوتا ہی ہے۔ ویسے بھی ہم قوم ہی ایسی ہیں، کبڈی کا ایک میچ جیت جائیں لوکل سطح پہ تو یاروں کو کندھوں پہ اٹھا کے، جو ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے نا وہ بکروں والی بب بب بب، یہ پتہ نہیں کب چھوڑیں گے۔ جھکی نظروں سے شکر ادا کرنا، سجدے میں پڑ جانا۔ دنیا میں آپ ہی کا ایک مسلمان بھائی ہے جس نے میرے خیال میں کتنے 10-20 مقابلے، غالباً 30 کے قریب یا اس سے کچھ کم و بیش، لگاتار بغیر کسی شکست کے جیتے ہیں۔ کسی ایک مقابلے میں اکڑ کے اس نے بازو ایسے کیا ہو، میں نے اسے سجدے میں گرا ہوا دیکھا ہے۔ جائیے چیک کیجئے، ہیرو ہے آپ کا۔ تیرے رب نے مات نہیں لگنے دی۔ اور جس مقابلے کے ساتھ ہی باپ فوت ہوتا ہے، اگلے مقابلے کے بعد ریٹائرمنٹ لے کے پیچھے باپ کی دعائیں تھی، اوپر رب، اور جب دنیا وہاں پہ اکڑ کے ناچ کے رنگ پہ چڑھ کے بہادری اور فخر کا اظہار کر رہی ہوتی تھی، وہ سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہا ہوتا تھا۔ وجود کسی سے طاقتور نہیں تھا، دیکھنے میں کوئی زیادہ صحت مند نہیں تھا، لیکن تیرے رب نے ہارنے نہیں دیا۔ سنت کو ہرا کے جیتے گا، تیری ہار مقدر ہو گئی۔ اور اگر سنت سے مخلص ہو کے 2 نمبر جعلی، من گھڑت، موضوع، بناوٹی، جھوٹی چیزوں کو میٹھی میٹھی سنتیں بنا کے نبی کی اصل اور جینون سنتوں کا قتل عام کرے گا، نہ تیری دستار کام آنی ہے، نہ وقار کام آنا ہے، نہ دربار کام آنی ہے، نہ مزار کام آنا ہے۔ یہ در و دیوار یہیں کے ہیں۔ مت حائل کر سنت کے اور اپنے درمیان، وگرنہ کل کوثر کے جام کے وقت جو دیوار حائل ہوگی اس پہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ کے لیے، ہر اس بندے کے لیے ہے جس نے بھی میرے نبی کی سنت کو پیچھے کیا، علاقے کے رسم و رواج کو آگے کیا، یہ اسی کے لیے۔ خوشی میں ایک ہمارے پاس بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جب ہم کسی گول کو، ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں۔ کوئی میچ جیتے تو شراب میں نہانا ضروری ہے۔ لوگوں ہم سے تو وہ دیار غیر میں مسلمان اچھے، جو 2 نوجوان تھے، انگلینڈ جیتا تھا، یاد ہوگا، وہ اس مجلس سے نکل گئے جہاں یہ ہو رہا تھا، اور تیری میری کسی خوشی میں، پارٹی میں شراب نہ ہو، شباب نہ ہو، کباب نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، رقص و سرود نہ ہو، جسم تھر تھر نہ ناچے، مائیں بہنیں پیچھے ہو کے حیران ہو کے یہ دیکھیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہم نے ان کو پالا ہے، ہمارے دودھ پہ پلے ہیں، یہ ہماری نسل ہیں، کہاں گئے ہیں؟ اتنی بے باکیاں۔ کلمہ پڑھ کے، کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو تیرے سے شکوہ بنتا ہی نہیں تھا، مگر لا اپنی کوئی خوشی کی محفل، ایک ڈگری مل گئی، کامیابی مل گئی، کہیں سے تو جیت گیا، آج تیری مجلسوں کے رخ بدل گئے۔ نائٹ کلب، تو ان کا ممبر، رکن، میں ان کا رسیہ،
بڑے سے لے کے چھوٹے تلک فخر. کہاں گئی تیرے نبی کی سنت کے جب جیت ہو، جب کامیابی ہو، جب کامرانی ہو، اللہ سے رجوع کیا جائے، شکر کیا جائے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. نعمتوں میں مستقل فراوانی چاہتے ہو تو رب کے شکر گزار بن جاؤ، اور اگر ان کو برباد ہوتے دیکھنا ہے تو پھر رب کے نافرمان بن جاؤ. کر رہے ہیں، ناس بھی ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ کرم کیا جی، بیٹا بیٹی جوان ہو گئے. اب کیا ہونا چاہیے جی؟ منگنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، رشتہ ڈھونڈتے ہیں. سینکڑوں تو نے شرطیں رکھ لی، بینک بیلنس بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو. تیرے نبی کی جو سنت اور چاہت اور خواہش تھی کہ بیٹا یا بیٹی نمازی بھی ہو، دیندار بھی ہو، وہ گئی بھاڑ میں. خوشی ہو یا غمی ہو، حج سے بڑھ کے کوئی خوشی نہیں ہے. تیرے نبی کی بیویوں میں سے عائشہ سے بڑھ کے کوئی جوان و حسین بھی نہیں ہے. مگر کیا کہتی ہیں کہ جب مرد آتے تھے تو ہم اپنے سر سے کپڑے اتار لیتے تھے، دوپٹے چادریں عبائے اتر جاتے تھے. کہا جو بھی، اور سارے ہی بیٹے تھے، سارے ہی بیٹے تھے. اللہ نے مومنوں کی ماں بولا ہے. 1.25 لاکھ کی موجودگی میں ایک بھی صحابی ایسا نہیں جو روایت کر پایا ہو کہ ہم نے اپنی ماں کو ننگے منہ دیکھا ہے. حج سے بڑھ کے بھی خوشی. اور یہاں ماشاءاللہ یہیں سے حج شروع ہوتا ہے، ابھی آغاز نہیں ہوا ہوتا، پہلے ہی ریہرسل شروع ہو جاتی ہے جی. پردہ نہیں کرنا، مولوی صاحب نے کہا منہ تے کپڑا نہیں لینا، ٹچ نہ کرے. تیرے نبی کو نہیں پتا تھا کہ کپڑا ٹچ کر رہا ہے. تیرے نبی نے نقاب سے روکا تھا، سامنے لے کے پیچھے باندھنے سے. مشکل ہوتی ہے اس سے حج میں، سانس کی پرابلم اور کئی. لیکن پلو کھینچنے سے، پردہ کرنے سے کس نے منع کرا تھا؟ جناب خوشی ہے. کیسی خوشی اور کیسے؟ بیٹا بیٹی کو دیکھ لے، بیٹی بیٹے کو دیکھ لے، 4 دن دیکھ لیں، کلاسز میں پڑھ لیں، ایک دوسرے کو چیک کر لیں، پتہ ہونا چاہیے، بیرون ملک سفر کر لیں، اور ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ تیری بربادی کا آغاز ہے، تیری خوشی نہیں ہے. جب ساری باتیں ہو جاتی ہیں تو فرسٹ نائٹ میں صرف بات کرنے کو کچھ اور نہیں رہتا، انہیں پرانی باتوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ جو کہا تھا وہ سچ ہے کہ نہیں. ریورس گیئر لگ چکا ہوتا ہے، اور دوڑا لیں ریورس گیئر میں جتنی گاڑی دوڑانی ہے، کہیں نہ کہیں ٹھکتی ہے. محبت کا آغاز ضروری نہیں کہ بیڈ روم سے فرسٹ نائٹ سے شروع ہو جائے، مہینوں لگ جاتے تھے. جھجک دور ہوتے، ایک دوسرے کو سمجھتے، مگر جو محبت ہوتی تھی کمال ہوتی تھی. آقا نے کہا میں نے 2 پیار کرنے والے ویسے دنیا میں کوئی نہیں دیکھے جو نکاح کر کے پیار شروع کرتے ہیں. اور ہمارے پیار کا آغاز ماشاءاللہ بچے کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے. ابھی اس کو استنجا کرنا نہیں آتا، مگر کس کرنی، دیگر معاملات، ارلم پرلم، یہ سب سکھا دیے گئے ہیں کیونکہ ضروری ہے. جناب یہ سیکس ایجوکیشن فطرت کا حصہ تھا. تیرے میرے سکھانے یا بتانے سے نہیں. ہاں جب حاصل ہو جائے تو پھر اس کے لیے 100 احتیاطیں، 100 اس کے فوائد، 100 نتائج. امب لگ گئی نہیں تھی اس تو پہلے ہی پیٹیاں تیار کر کے پیکنگ شروع ہوتے جی یہ چاہ کرنا ہے تو کرنا. ذرا کنٹرول کریں، وقت آنے والا ہے. گل موسم دی تے پھل موسم دا تے گل ویلے دی. وقت سے پہلے کی ہوئی باتیں، وقت سے پہلے کے کچے پھل فائدہ نہیں دیا کرتے. مگر نہیں سمجھا. منگنی کے موقع پہ، منگنی کے موقع پہ پاجی کیڑی حرج دی گل ہے جے ایک دوجے نوں انگوٹھی پا لین گے، وہ سونے دی انہوں پا دو، انہوں پا دو. تیرے نزدیک کوئی حرج نہیں، لیکن تو نے سنت کا قتل کر دیا ہے. علی سے بڑھ کے حسین ہاتھ کسی کا نہیں ہوگا. جناب عثمان سے بڑھ کے حسن و جمال کی انگلیاں نہیں ہوں گی. میرے نبی سے بڑھ کے کوئی داماد نہیں ہوگا، اور جناب ابو بکر اور عمر سے بڑھ کے کوئی سسر نہیں ہوگا. ادھر محبوب بھی سسر ہیں، داماد جناب علی ہیں، بیٹی سیدہ فاطمہ ہیں. میرا رب جنت سے پرل لولو مرجان اتار دیتا، علی کے ہاتھ میں محبوب پکڑاتے اور انگلی پکڑاتے سیدہ فاطمہ کی، اور کہتے کہ بھی یہ ضروری ہے کر. بھلا کوئی شک کی بات ہے؟ علی تیرے جیسا پاکیزہ سوچ رکھنے والا، میری بیٹی میری تربیت میں پلی ہوئی.
یہ زینب، یہ رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ میری بچیاں ہیں، میں جانتا ہوں۔ ایسا نہیں کیا۔ آج تو نے اس کو مشرق سے لے کے مغرب سے لے کے الٹا مذاق بنا لیا۔ میں نے ایک دوست سے کہا، میں کیا ویر ہے، جس خوشی میں رب کی نافرمانی کی جائے رب اس خوشی کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے۔ کہندا مولوی جی اصل 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ پئی نہیں نا، اس وجہ تو میرے ہاتھ 'ਚ سونے دی انگوٹھی ویکھ کے جیلس ہو گیا۔ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ۔ چپ ہو گیا میں۔ کوئی نہیں، وقت آئے گا بتائے گا کہ سونا اہم ہے۔ آگ قربان نہ کر دوں مدینے کی اس مٹی کو جن کے خلاف دنیا بولتی ہے، زبانیں کھولتی ہے۔ انگوٹھا، انگلیاں، ہاتھ، پیمبر کا ساتھ، بیعت شدہ، گلے لگی ہوئی، آنکھیں زیارت کرنے والی۔ میرے محبوب نے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، کیا فرمایا؟ میرے امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس صحابی نے فوری اتاری، وہیں مسجد نبوی کچی تھی، پھینک دی۔ آپ کہہ کے چلے گئے۔ یاروں نے مشورہ دیا، اٹھا لے گھر لے جا، بیوی کو پہنا دینا۔ کہنے لگے جیڑی سونے نے میرے ہاتھ 'ਚ ویکھ کے پسند نہیں کی تھی تو میں کسی دے ہاتھ 'ਚ ویکھ کے پسند کروں؟ یہ ہے معیار محبت، معیار سنت۔ نہ اس نے اٹھائی نہ کسی اور نے اٹھائی، حتیٰ اکلتہ الارض، مٹی میں مٹی ہو گئی۔ یہ ہے مدینہ، یہ ہے میرا پیارا نبی نگینہ۔ تعریفیں کرنی ہو تو بہت، مگر اسوہ ہو تو کمال ہو۔ اس صحابی کے حالات زندگی میں لکھا ہے پوری زندگی کبھی پھر سونے کو ٹچ نہیں کیا ہے۔ تے تسی میں یار حرج کی ہے جو مفت 'ਚ ਲੱਭ دی ہے، مفت دی شراب تو قاضی نے بھی نہیں چھڑی۔ نہیں میرے دوست، مت کر بہانے۔ مولانا میں نے 8 ارب دنیا میں سے ایک اپنی محبوبہ ڈھونڈی ہے، اس نے پوری ورلڈ کے بڑے بڑے مال سے ریسرچ کر کے سب سے منفرد ڈیزائن میں میرے لیے انگوٹھی پسند کر کے میری سالیوں نے، میری ساس نے، میرے سالوں نے تے دبئی تو منگوائی ہے۔ تے ہن تواڈے کہن تے لا دوں نہ اتار، کوئی بات نہیں۔ میں کب کہتا ہوں اتار؟ زبردستی تھوڑی ہے، یہ تو معیار محبت ہے، یہ تو پیار کی بات ہے۔ دوست، میرے مصطفیٰ نے چاندی کی پہنی ہے، بسم اللہ پہن لے۔ بیوی کے لیے کچھ اور نہیں، التمس ولو خاتم من حدید۔ تو غریب اور کمزور ہے، پمیں لوہے دی رنگ لے آ کے پا دے، بسم اللہ۔ لیکن سونے پہ آئے گا تو عرض کریں گے، یہی ہے حق۔ اچھا جی، مایوں چڑھا دیں۔ کیسے چڑھانا ہے؟ تیرے دین نے، تیرے نبی نے بیٹی کو اور بیٹے کو ہر سال، ہر ہفتہ، ہر جمعہ، ہر دن مایوں پہ چڑھایا ہے۔ مایوں پہ کیوں چڑھاتے ہیں جی؟ وہ جی بچیاں کام کرتی ہیں، بازو کے پیچھے جو ہے نا وہ گندگی ہوتی ہے، میل ہوتی ہے، ہاتھ یہ پاؤں وہ صاف ہو جائیں۔ وہ بھائی ہم تو مومن ہیں، ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، ہمارے یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ وضو پہ لا، ہم ہر جمعے کم از کم غسل کرتے ہیں۔ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ کا شکر ہے۔ وہ جی مہندی ہو جانی چاہیے، مہندی پہ کیا کرو گے؟ سر جی تمہیں نہیں پتا، پیلے رنگ دے دوپٹے لواں گے، گلاں چ پاواں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم مجنوں دیوانے، بیٹیوں کی نمائش ہوگی، رشتوں کا پتہ چلے گا کون کس زاویے اور اینگل میں ہے، وہ سارا اوپن چلے گا، چھتوں پہ لوگ چڑھیں گے، بلے بلے ہوگی، ڈگے بجیں گے، مشعلیں چلیں گی، معاملہ اکمک ہو جائے گا، اجنبیت ختم ہو جائے گی، انس محبت پیار جو ہے پروان چڑھے گا۔ مدینے میں بڑی مہندیاں تھیں، نکالی جا سکتی تھی۔ دنیا کے سب سے متقی انسان تھے، نیچے چلتے، فرشتوں کی بھی اتنی شرم و حیا نہیں ہوتی جتنی میرے عثمان کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات حیدر کرار، میرے پیمبر شادیوں کے بغیر چلے گئے، شادیاں ہوئی تھیں، مہندیاں نہیں لگی تھیں، محبوب نے کبھی نہیں لگائی، لگائی تھی مہندی۔
ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੇਲੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਈਦ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ताकि पहचान हो जाए, मगर क्या मजाल जो बड़े अब्बू को, ताया जी को, दादा अब्बू को, अब्बा जी को प्यार मुहब्बत लाड़ नाल 4 बच्चे रल के आके कहण अब्बू जी तुहानूं मेहंदी लाउणी है, अब्बू जी अग्गू नखरे करन ते लम्मियां पा लैण, ते फिर सिर दे वालां च भी दाड़ी शाड़ी ते भी ते सवेरे माशाअल्लाह गोल्डन ते सोहणे सोहणे ते चिट्टे चिट्टे मुखड़े ते नूर वसदा ते हसदे खेडदे ਇਹ ਆਉਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਜ਼ਨ ਕੁਜ਼ਨ ਰਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਸਾ ਹੂਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਸੜਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। یہ تیری رسمیں، یہ تیری ادائیں، یہ تیری خوشیاں تجھ پہ کہیں پلٹ نہ جائیں۔ تو نبی کی غیرت، سنت اور آبرو اور حیا اور اپنی تہذیب اور تمدن کا قتل کر کے مشرق و مغرب کو راضی کر رہا ہے۔ کہاں گئی تیرے محبوب کی سنت اور طریقت اور شریعت؟ حضرات باراتیں چلتی ہیں، لباس آتے ہیں، ناراض نہ ہونا۔ اس حمام میں سارے ہی شاید ننگے ہیں الا من رحم ربی۔ تیرے نبی نے جو سیرت کا بیوٹی پارلر سجایا تھا، جس میں میرے نبی کی اہل بیت کی تمام عورتیں سج دھج کے اپنے گھروں کو گئی تھی، کہاں ہیں وہ آج؟ وہ بیوٹی پارلرز میں سجانے والے، وہ فوٹو سیشن کرنے والے، وہ لانے لے جانے والے، وہ بھائی، وہ باپ۔ پڑھا تھا میں نے پچھلی مرتبہ، لکھا ہوگا جنت کے دروازے پہ دیوس کا داخلہ منع ہے، مگر آج باری باری انٹریاں، فوٹو سیشن، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ ساتھ بیٹھ رہا ہے، وہ کھنچوا رہا ہے، یہ بڑا کزن ہے، یہ چھوٹا کزن ہے، یہ تایا جی کا بیٹا، یہ ماموں کا ہے، یہ خالہ کا ہے، یہ فلاں دور کا ہے، یہ جناب ہم بڑے کر لے۔ پیغمبر کبھی ہاتھ پکڑ کے نہیں روکتے، نہ قدرت ہاتھ پکڑ کے روکتی ہے، نہ فوری فالج ڈالتی ہے، نہ فوری نظر چھینتی ہے، نہ فوری کیمرے کا نور ختم کرتی ہے، نہ اس کی بیٹری ختم کرتی ہے، موقع دیتی ہے، مہلت۔ دوڑ کتنا دوڑتا ہے، کر جتنا کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تیری ایک ایک سیشن، تیرا ایک ایک شوٹ تجھے میرے قریب کر رہا ہے۔ قبر تیری منزل ہے، تیری انتہا تیرے رب کی طرف ہے، کبھی تو رکے گا نا، نہ رک۔ حضرات بارات چل پڑی ہے، شرلیاں ہیں، پٹاخے ہیں، واجے گاجے ہیں، میوزک ہے، رات کی شرابیں ہیں، اور ماشاءاللہ ہلا گلا ہے۔ یہ مہندی محلے کی بارات نکلی ہوئی مجھے تو نہیں بھولتی، آپ لوگ بھول گئے ہوں گے، اس سے بہت ہم آگے نکل گئے۔ مگر جب کسی کو انسان نہ سمجھا جائے، رحمان کو رحمان نہ سمجھا جائے، رحمان فوری نہیں پکڑتے، موقع دیتے ہیں۔ مگر وہ چیچا وطنی کے پل سے گرا کر کے پوری کی پوری بس، اور وہاں سے آنے والے، پھر ان جنازوں میں شریک ہونے والے، وہ سیالکوٹ سے چلنے والے، وہ مانا والا میں مروا کر کے، پتہ نہیں میرے رب کو غصہ کتنا تھا، آپ اور مجھ پہ کتنا غصہ ہے، لیکن کیسے وہ رب صبور ہے، برداشت کرتا ہے۔ باپ کی پگڑی نیچے گر جائے نا تو گوارا نہیں ہوتا غیرت مند بیٹے سے۔ تیرے محبوب کی ردا پہ، سنت کی ردا پہ، تیرے پیمبر کی حیا پہ، سیرت و صورت پہ، اسوہ و قدوہ پہ کلمہ پڑھ کے داغ در داغ۔ تیرے نبی کی شریعت میں ڈھول نہیں ہے، باجا نہیں ہے، بینڈ نہیں ہے، توت نگارے نہیں ہیں، موسیقی نہیں ہے۔ دف سے تھوڑی سی اجازت لے کے کہاں نکل گیا ہے؟ وہ بھی بچیوں میں تھی، اور ایک حد میں تھی جو جوان نہیں تھی، وہاں سے اجازت لے کے کہاں چلا گیا ہے؟ جی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے۔ نکاح کا اعلان مسجد میں تو کرواتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں سر جی نکاح پڑھانا ہے، جی بسم اللہ جی ہم حاضر ہیں۔ کب؟ فلاں تاریخ کو۔ کدھر؟ وہ جی فلاں شادی ہال میں۔ بھائی شادی ہال میں کرواؤ گے تو ریٹ 1 لاکھ ہے۔ ہیں 1 لاکھ؟ بھائی بینڈ والے بھی تو آپ سے منہ مانگے لیتے ہی ہیں، انہوں نے بہت ہی عزت دے لیں گے، جیتے کوئی نہیں۔ مسجد میں آؤ فریق کر دیں گے، دعا بھی دیں گے، مٹھائی بھی اپنی طرف سے کھلائیں گے، بیویوں کو اوپر بٹھا لینا، جوان بچے بابے بزرگ لے آنا، انشاءاللہ نکاح بھی ہوگا، خطبہ بھی ہوگا، دعائیں بھی ہوں گی۔ آئیے سنت کے مطابق آئیے مسجد میں، ویلکم۔ نہیں جی اتنے پھر حساب نہیں لگتا، ہوں ساڈے سارے بیلی مسیتے تو نہیں آنے والے۔ ٹھیک ہے، پھر وہاں جو ہوتا ہے
तरले वरले करके क्यों छोड़ा हालू में जाना? पता नहीं कितने दोस्तों के तरले और वास्ते वसीले डाल के गया एक जगह शादी पे। 3000 से ज्यादा बारात, गाड़ियां, फैरंग, शराबें पी हुई, हलाहल, इंसानों की पहचान नहीं। जिसके घर आए थे 5 वक्त का नमाजी, जिसकी बेटी लेने आए थे किताब सुन्नत पढ़ी हुई, और जो लेके जाना चाह रहे थे हमने कभी हिसाब ही नहीं रखा जी, दुनियादारी है जी, मजबूरी है जी, फलान है जी, अच्छा सुधर जाएंगे। जिनको सारे मर्द और सारे खानदान नहीं समझा सके, उसे एक कमजोर बेटी जाके बदलेगी। इससे बेहतर था कहीं आग में जिंदा झोंक देते। वो जो दरगोर कर देते थे बदनाम हो गए। ये जहां दफना रहे और जिंदा दबा रहे हो घुट घुट के मरने के लिए, कोई नहीं देखेगा। वो जी की करिए जी, मजबूरियां ने जी, फिर फैरंग भी हो जाती है, ढोल भी ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जी, फिर वो डग्गा भी लगना, फिर हर तरह ਦੇ ਵਿੱਚ यार बेले भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ रखना। तेरे नबी की सीरत कहाँ है? ये तो खुशी है। खुतबा निकाह का एक लफ्ज भी आता है पूरे बारातियों में, किसी को नहीं। खाने की, पीने की, बोतलों की, हल्ले गुल्ले की, ये वो। खुतबा निकाह सुनने को कोई तैयार नहीं होता, और मौलवी भी अपनी फॉर्मेलिटी के लिए बेचारा 2 मिनट उसकी सुन कौन रहा होता है। पढ़ के ये करके रजिस्टर वाले की फीस साइड पे, और ये, और फिर वही कुछ शुरू। और फिर माशाल्लाह उसी रात ही फोन आता है, सलाम अलैकुम प्रोफेसर साहब। फोन नहीं मैं उठाता, बार बार मैसेज, सर फोन उठाइए, इमरजेंसी में हूं। क्या हुआ है? सर मेरी सोचों के खिलाफ सब निकला है, क्या करूं? दिल करता है जमीन मुंह खोले और जिंदा गड़ जाऊं। जब मर्दों ने औरतों के बागे हुस्न को, जमाल को, हुस्न को, उनकी वो जो रब ने इज्जत रखी है, पूरा साल हर दिन भंवरे बन के भूंडियों पे निकले हुए, गली गली में खड़े हुए, बाजार, चौक, नुक्कड़, मोड़, कोई इदारा, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मर्द शिकार की तलाश में नहीं है और औरत शिकार होने के लिए तैयार नहीं खड़ी है। नाम मजबूरियों के। ओ जी मजबूरियां ने की करिए, करोड़ों मजबूरियां भी होना, करोड़ों मिलके। गैरत बड़ी चीज है बाबा। गुनाहगार हैं हम, फरिश्ते तो है नहीं, लेकिन बिल्कुल ही उजड़ गए हैं, गैरों से भी आगे बढ़ गए हैं। न्यू ईयर नाइट की तैयारियां हो रही हैं, पूरे मुल्क में फूल फरवरी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, जश्न बहारा के लिए मैदान और फील्डें और बागात तैयार हो रहे हैं। तेरा मेरा कौन सा बाजार है जहां इस करीम के ये खोखे नहीं बने हुए? मैं लफ्ज खोखा बोल रहा हूं किसी वजह से, जहां इज्जतें खोखली होती हैं। ये जूस कार्नर नहीं बने हुए, किसने बनवाए हैं? तेरी मेरी जान पहचान और डिमांड के बगैर बन गए हैं। ये कैफे, ये दीगर चीजें, ये घर बार, ये गली गली, मोहल्ला मोहल्ला। कल चकला कहते थे तो तकलीफ होती थी, फिर इनके जब निकाह करवाओगे भी फॉर्मेलिटी के लिए, तो दूसरे दिन तीसरे दिन या उधर आएगा जनाब मेरा खुला करवा दें, या आएगा जनाब तलाक। किस्मत की बदनसीबी के टूटी कहां कमंद, जब 2-4 हाथ लबे बाम रह गया। आओ वापस लौटें, अपनी खुशी, अपनी गमी, अपना सुख, अपना चैन, अपना आराम, इज्जत व आबरू, रिफत व मुकाम व बुलंदी, इनको सुन्नत के ताबे करने की कोशिश कर लें। अल्लाह अभी भी तौबा करने वालों की सुनता है, अभी तौबा का दर बंद नहीं हुआ। वगरना घुट घुट के मरेंगे, रो रो के मरेंगे, रोएंगे, दाढ़ियां भिगोएंगे, आंसू बहाएंगे, कालीन गीले होंगे, जाए नमाज भीग जाएंगे, मगर कोई सुनेगा नहीं। किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। बेकार ना जाए हमारे ये आंसू, बड़े कीमती हैं। लौटें जो लौट सकते हैं, रुजू करें जो आ सकते हैं। इल्म के नाम पे, दीन के नाम पे, उलमा के नाम पे ये की जाने वाली खुशियों और रस्म रवाजों को जो बिल्कुल बेबाक, बेमुहार, बेलगाम कर दिया है और सुन्नत को पीछे कर दिया है, इससे ज़रा अपना और अपनी ज़िंदगी का, घरेलू, फैमिली, ख़ानदान, अपने हसब नसब के अंदर ज़रा जायज़ा लीजिए। दूसरे कोई अर्ज़ करें तो शायद शिकायत होती है। अच्छा है वो इंसान जो अपनी गलतियों को देख के
ان کی طرف سے رجوع کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئے. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا ہوا نہیں کہتے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، جس باغ کے مالی نہ ہوں میں نے اسے سدا اجڑتے دیکھا ہے، درخت خشک ہوتے دیکھے ہیں، میں نے اسے بے پھل ہوتے دیکھا ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کا باپ، آپ کا دادا ابو، چچا جان، تایا جی، ماموں، نانا ابو کوئی بڑا مالی کی حیثیت سے روک ٹوک کرتا ہے نا، تو اس سے آزادی مت لیں، اس سے جان مت چھڑائیں، اسے گھٹیا مت جانیں، اسے پرانے دور کا کچھ دکیا نوسی، لا علم اجڑ، نئے دور، نئے تقاضے، نئے حالات، ینگ جنریشن، اس سے ناواقف مت کہیں. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. یہ ہم ہیں جو اپنے بڑوں کو اس دور میں دیکھ رہے ہیں. مجھے آنے والی چند سالوں کی پود کے اندر یہ چیز مفقود ہوتے دکھ رہی ہے. ان میں ابھی بھی حیا ہے، شرم ہے، غیرت ہے، آبرو ہے، ان کے چہروں پہ نور ہے، ان میں خیر ہے. اللہ کے لیے انہیں گراؤ مت. حوصلہ بنو، دست و بازو بنو، سہارا بنو. ان کی ہاں میں ہاں ملا کے ان کی غیرت کو ان کی زندگی میں مت مارو. یہ غیرت مند لوگ تھے، انہوں نے غیرت مند ماں کا دودھ پی کے غیرت مند باپ کے پہلو میں کھڑے ہو کے گڑتیاں لی. ہماری غذائیں بدل گئی ہیں. یاد رہے جب غذا بدل جاتی ہے نا، ہم نے ٹھیک ہے خنزیر نہیں کھایا، لیکن اس جیسے سینکڑوں میٹ کھا رہے ہیں، بہت کچھ ہے، جزو جان بن رہا ہے، غیرت مٹ رہی ہے. پھر کیا ہوا؟ سب چلتا ہے، سب ٹھیک ہے، آل از ویل کا نعرہ ہے، فلمیں ڈرامے ہیں، اس موضوع پہ بڑی کہانیاں، بڑے خطبے، بڑی دعوتیں ہیں. او جی پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ بہت کچھ ہو چکا ہے. وقت ابھی بھی باقی ہے. اپنے بڑوں کی قدر کر لیں، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیں، ان کو گلے لگا لیں، ان کی آج سن لیں، نہیں تو کل قیامت کے دن آپ چیخیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا. اللہ میرے گھر کی حفاظت فرما، اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، اللہ میرے محبوب کی ہمارے ہاتھوں قتل ہونے والی سنتوں کی حفاظت فرما. میرے مالک، ہم جسمانی روحانی مریض لوگ ہیں، اللہ ہمیں شفا دے دے. اللہ میرے وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرما. اللہ دینی زمینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما. اللہ میرے بزرگوں کی عزت اور آبرو اور وقار کو مجروح ہونے سے بچا. اللہ یہ بزرگ ہمارے سر کے اوپر سایہ بن کے رہیں. اللہ جو نظر نہیں آتے وہ جانتے ہیں، جن سے چھن جاتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے. اللہ کیا جانے جن کے پاس سہولت میسر ہو، اللہ زندگی میں قدر کرنے کی توفیق دے، اور جانے کے بعد ان کا نام عزت اور آبرو اور وقار زندہ رکھنے کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.